کہ قبرستان کے اندر مسجد بنانا یا مسجد میں خود خبریں ڈالنا یا خبروں کا انتظام کرنا اور اس میں عبادت کے لیے جو ہے آدمی نمازیں پڑھے تو یہ جگہ ممنوع ہے۔ کسی ایسی زمین پر نماز پڑھتا ہے جو کہ ہڑپ کی ہوئی ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے نماز نہیں ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، نماز کے مسائل میں اوقات نماز کے اوقات کے بارے میں اس سے پہلے کے 2 درس آپ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ نماز کے لیے جو شرط ہے کہ نماز کے لیے وقت کا داخل ہونا، بغیر وقت کے داخل ہوئے نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ نماز کے لیے ایک شرط تھی وقت کا داخل ہونا۔ تو اسی طرح نماز کے کچھ اور شرائط ہیں جن کے بارے میں آگے کے دروس ہوں گے نماز کے لیے، جیسے مختلف شروط ہیں نماز کے لیے، نماز کے فرض ہونے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے کیا شروط ہیں۔ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، انسان جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ کا پاک ہونا، اور پھر قبلہ رخ ہونا، سامنے جو ہے مکمل طور پر آدمی جو ہے اس طریقے سے نماز پڑھے کہ اس کی نماز کو خلل میں ڈالنے والی کوئی چیز نہ ہو۔ تو ایسے جو شرائط ہیں تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ تو آج کا درس جو ہے جگہ کے بارے میں ہوگا کہ کس جگہ نماز پڑھنا چاہیے اور ایسی کون سی جگہیں ہیں جن پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کی ممنوع جگہیں کیا ہے تو اس کا بھی آج ذکر ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی فضیلتیں احادیث میں بتائی ہیں۔ متفق علیہ روایت میں 6 فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک جگہ پر 5 فضیلتیں ہیں، تو 5 کی روایت کافی مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضیلتیں جو اللہ کے نبی کو خاص ہیں، اللہ کے نبی کو عطا کی گئی ہیں، اس سے پہلے کے پیغمبروں کو وہ فضیلتیں نہیں دی گئیں، تو ویسی کئی فضیلتوں کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا ہے اس روایت میں۔ تو اس روایت کا ایک ٹکڑا ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو نماز پڑھنے کے قابل بنایا ہے۔ زمین کا ہر حصہ، ہر کونا نماز پڑھنے کے قابل ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے خود بتایا مسجداً وطہورا، پاکی حاصل کرنے کے قابل ہے۔ تو زمین کا ہر وہ حصہ جو پاک ہے، پاکیزہ ہے، نماز پڑھنے کے قابل ہے۔ اب اس کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، پاک جگہوں پر منتخب کر کے ایک تعمیر ہوتی ہے مسجد کی، وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد کے علاوہ آدمی اگر سفر میں ہے، کسی جگہ پر باہر ہے، تو وہ آدمی جو ہے ہر اس جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہے جہاں پاکی ہے۔ تو پاک جگہ نماز پڑھنے کے جو بھی قابل ہے، تو اس پاک، یہ اصل بڑی شرط ہے کہ جگہ پاک ہونا۔ تو جو بھی جگہ پاک ہوتی ہے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پاک جگہ کے علاوہ بعض ایسی جگہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ تو بعض جگہیں ایسی ہیں خاص کر کے اللہ کے نبی نے نام لے کر کے ان جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔
اس میں سے سب سے پہلی چیز جہاں نماز پڑھنا منع ہے وہ ہے قبرستان۔ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ قبرستان میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے قبر ہو، اوپر مسجد بنائی گئی ہو، تو وہ مسجد قبر پہ بنائی گئی ہو، اس کی بنیاد جو ہے قبر پر ہو تو وہ مسجد بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح مسجد ہے لیکن اس کے اندر قبر لا کے ڈال دی گئی ہے، کسی کو گاڑ دیا گیا ہے تو وہ بھی اسی میں داخل ہوتی ہے۔ قبرستان ہے، قبرستان کے اندر ہی مسجد بنا کر کے یعنی قبروں کا کوئی لحاظ کرے بغیر مسجد بنا دی گئی ہے تو وہ بھی، تو یہ پوری چیزیں کہ قبرستان کے اندر مسجد بنانا یا مسجد میں خود قبریں ڈالنا یا قبروں کا انتظام کرنا اور اس میں عبادت کے لیے جو ہے آدمی نمازیں پڑھے تو یہ جگہ ممنوع ہے۔ اور اس کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سختی سے منع کیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منع کیا، حدیث نمبر 532 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، یعنی پیغمبروں کی قبروں پر انہوں نے مسجدیں تعمیر کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس بارے میں کئی ایک حدیثیں بیان کی گئی ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان لوگوں کو سب سے بدترین لوگ کہا ہے جو قبروں پر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، قبروں پر جو ہے مسجدیں بنا کرتے ہیں، مسجدیں کھڑا کر دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی ہے۔ تو یہ ایک بہت غلط کام ہے کہ قبر پر مسجد کو تعمیر کرنا۔ تو اس میں دیکھیں، اس میں جو ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ کسی مسلک کا بھی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی جماعت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے لا تتخذوا القبور مساجد، تو صحیح مسلم کی اس حدیث میں صاف الفاظ ہیں لا تتخذوا القبور مساجد، کہ قبروں کو جو ہے سجدگاہ نہ بناؤ، مسجد نہ بناؤ۔ تو قبروں پر جو ہے کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں ہے، اگر ویسی اجازت ہوتی، جبکہ یہ خود شرک کا ایک راستہ ہے، اس امت کے اندر شرک جن راستوں سے آیا اس میں کا ایک بڑا حصہ جو ہے یہی ہے، قبروں کی تعظیم۔ ایک تو خبر ہے، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا الی القبور، کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ سامنے قبر ہے تو رخ کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، نماز ہے، عبادت ہے، آپ اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، لیکن سامنے قبر ہو تو اس مردے کی تعظیم، اس میت کا احترام، اور کہیں نہ کہیں اس طریقے سے امت میں شرک داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو ہے قبر پر مسجد بنانا، وہ تو سختی سے منع ہے۔ قبر پر مسجد بنانے کے علاوہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تاکہ آدمی کے اندر کہیں سے بھی کچھ بھی شائبہ نہ ہو۔ ہاں جنازے کی نماز ہے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ ایک مسجد کو صاف کرنے والی خادمہ عورت کے انتقال پر اللہ کے نبی نے بعد میں جب اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ ان کو دفن کر دیا گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنازے کی نماز پڑھے ہیں۔ تو اگر کہیں انتظام نہیں ہے اور وہاں الگ سے مطلب آپ نماز نہیں پڑھے تھے، جنازے کی پہنچنے میں تاخیر ہوئی، تو آپ جنازے کی نماز ایک حد تک پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹ ہے یہ لوگوں نے بنایا نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس لیے جنازے کی نماز کی حد تک ٹھیک ہے۔ باقی جنازے کی نماز کے علاوہ عام کوئی بھی نماز ہو وہ قبر کی طرف رخ کر کے ہرگز بھی ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے قبرستان۔ دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ سے منع کیا ہے وہ ہے حمام۔ حمام سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حمام کے اندر نماز پڑھنا اس لیے منع ہے کہ وہ ناپاک جگہ ہے، آدمی وہاں ننگا ہوتا ہے، غسل کرتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو اس واسطے حمام کے اندر
یہ جو میں حمام کا ذکر کر رہا ہوں، یہ حمام کا مطلب وہ ہے جہاں غسل کرتے ہیں آدمی۔ پہلے زمانے میں حمام وغیرہ حمامات ہوتے تھے، تو یعنی کچھ پردے کے ساتھ انتظام کرتے تھے، تو وہاں غسل کرتے جیسے پہلے ہوتا تھا نا 40-50 سال پہلے، تو ویسے ہی باقی رہا بیت الخلا۔ چونکہ بیت الخلا کا تصور نہیں ہے گھروں کے اندر جیسے آج ہے، تو ویسا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حمام میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، تو بیت الخلا تو بدرجہ اولا، یعنی اس سے زیادہ سختی سے منع ہوگا۔ تو حمام، بیت الخلا، یہ نماز ہرگز نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ گندی جگہ ہے، ناپاک جگہ ہے، شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، آدمی اللہ کی عبادت جو ہے اس جگہ پر نہیں کر سکتا۔ اس بات کا ثبوت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جو ہے حدیث کے اندر منع کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارض کلها مسجد الا المقبرہ والحمام۔ جامع الترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 317 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو جگہوں کو ایک ہی حدیث میں بیان کیا، کہا الارض کلها مسجد، زمین پوری کی پوری مسجد ہے، یعنی نماز پڑھ سکتے ہیں، الا المقبرہ۔ مقبرہ بولے تو مقبرہ کیا ہے؟ وہی قبرستان ہے۔ مقبرہ بولے تو جہاں بھی جو بھی دفناتے ہیں، تو مقبرہ کا مطلب یہ قبر بھی اگر ہو تو مقبرہ آئے گا۔ عام طور پہ اردو زبان میں مقبرہ جو ہے اسی کو استعمال کرتے ہیں، درگاہ، تو اس کو مقبرہ ہی کہتے ہیں۔ تو آپ پرانے جو ہندوستان کے قدیم جو درگاہ ہیں، تو وہاں پر آپ کو یہی لفظ ملے گا، مقبرہ ہی ملے گا۔ تو بعض لوگوں کو غلط فہمی کیا ہوتی ہے کہ قبرستان میں پڑھنا منع ہے، تو یہ جو درگاہ ہیں وہاں وہ بھی سختی سے منع ہے۔ قبرستان کا مطلب یہ نہیں کہ 100-200 ہزار قبریں ہوں تو ہی نہیں، اگر ایک بھی قبر ہے، یعنی کہ مقبرہ کسی کی قبر کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، تو وہ بھی مقبرہ میں شامل ہے۔ تو اس روایت میں جامع الترمذی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبرے کو الگ کیا ہے کہ زمین پوری کی پوری مسجد ہے، یعنی نماز ادا کر سکتے ہیں الا المقبرہ، سوائے مقبرہ کے، والحمام، اور حمام کے۔ تو یہ دو باتوں کا ذکر ایک ہی روایت میں آیا ہے کہ قبرستان اور حمام یہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے، یہاں نماز نہیں پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تیسری جگہ جہاں نماز پڑھنا منع ہے وہ ہے اونٹ کا ریوڑ، جہاں اونٹوں کو بھدالتے ہیں، تو وہاں جو ہے نماز پڑھنا منع ہے۔ اونٹ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا ریوڑ ہے اور وہ پاک ہے تو اس جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی جیسے پہلے ہوتا نا کہ بکریوں کو چرا رہے ہیں، تو آپ بکریوں کو چرا رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو جگہ پاک ہے، کوئی جگہ بھندالتے ہیں، ایک جگہ پر آپ نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اونٹ کے باڑے میں، یعنی کہ اونٹ کو بھندالنے کی جگہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو حدیث ہے صاف طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع کیا ہے، حدیث کے الفاظ ہے لا تصلوا فی مبارک الابل فانها من الشیطان، کہ تم اونٹ کے باڑے میں، اونٹ کے ریوڑ میں نماز نہ پڑھو، فانها من الشیطان، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ یہ ایک روایت ہے، اور ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی اعطان الابل۔ تو یہ روایت جو ہے جامع الترمذی میں ہے، 275 حدیث نمبر ہے۔ تو یہ دو روایتیں ہیں جس میں اونٹ کے باڑے میں، اونٹ کے ریوڑ میں جو ہے باندھنے سے منع کیا ہے۔ ایک تو حکمت خود اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اس کا بھڑکنا جو ہے شیطان کے جیسا ہوتا ہے، یعنی شیطان کے اندر جو صفت ہے بھڑکنے کی، چونکہ شیطان خود آگ سے پیدا کیا گیا ہے تو اس کے اندر بھڑکنے کی صفت ہے، تو یہ اونٹ بھی کیا ہے، بھڑکنے کی صفت ہے اس کے اندر۔ کیسی صفت بھڑکنے کی؟ مطلب کہ اونٹ کے اندر اگر انتقام کا جذبہ آئے، بدلہ لینے کا، تو کسی کو نہیں چھوڑتا۔ باہر کا آدمی تو خیر، خود کا مالک جو ہے اگر اونٹ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے، صحیح طور پر غذا نہیں دیتا، تو اونٹ ایسا بدلہ خور جانور ہے کہ اپنے مالک کی ہی گردن پکڑ کے اچھال کے پھینکتا ہے، اتنا سخت انتقام والا جانور ہے۔ تو آدمی، آپ کو پتہ ہے، اگر آدمی ایسی جگہوں پر نماز پڑھنے منع کی ایک وجہ یہ بھی کہ آدمی جو ہے ایسے بڑے بڑے جو جانور ہیں وہ اگر بھوکے پیاسے ہوں گے تو وہ انسانوں کو بھی نہیں دیکھتے ہیں۔
اب انسان نماز پڑھ رہا ہو اور بازو میں اونٹ بندھالا گیا ہو تو اس کے دل میں کیا آئے گا؟ سجدہ لمبا کرے گا؟ نہیں کرے گا سجدہ لمبا. کیوں کرے گا؟ اسے پتا ہوگا کہ اگر سجدہ لمبا کروں گا تو کچھ لات مار دیا، کچھ پکڑ کے اٹھا کے پھینک دیا، مشکل ہے. اور وہ ہوتا بھی ہے. اونٹ جو ہے انتقام والا جانور ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے تو ہمیں بھی کیا ہے، اس سے رک جانا چاہیے. تو اونٹ کا ریوڑ، اونٹ بندھالنے کی جگہ، وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے نماز پڑھنا منع ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ چلیے، کتنی ہوئی جگہیں؟ کتنے ہوئے؟ 3. چوتھی جگہ جہاں نماز پڑھنا منع ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ ہے ایسی جگہ جہاں کی زمین یا ہم آج کے حساب سے ٹائلز، پردے، کپڑے نقش و نگار والے ہوں، تصویر والے ہوں، کہ آپ کے سامنے جو ہے کوئی پردہ لٹک رہا ہے، کوئی یا گھر کا دروازہ ہے، بیڈ روم کا دروازہ ہے، نقش و نگار والا ہے. ایسے نقش و نگار والا کہ اس کی وجہ سے آپ کی نماز خلل ہوتی ہے. مشہور روایت ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5950 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ کے پردہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے اس کو غلاف کے طور پر لگایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا امیطی، کہ اس کو ہٹا دو، دور کرو. فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ، کہ اس کی تصویریں میری نماز میں برابر خلل پیدا کر رہی تھی. یہ اللہ کے نبی نے وجہ بتائی. انسان کی عادت ہے، طبیعت ہے، انسان جو ہے اگر ایسی چیزوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو خود بخود اس کا خیال، اس کا دھیان بھٹک جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے. تو یہ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو اس کے اندر یعنی پردہ ہی بلکہ نہیں، کوئی بھی جگہ ٹائلس وغیرہ، اس لیے سیدھے سادے ہوں ٹائلس. اگر جگہ ہے، دروازے ہیں، پردے ہیں، اگر وہ اس قدر نقش و نگار والے، تصویروں والے، ڈیزائن والے ہیں کہ جہاں پر نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کی نماز میں خلل ہوتا ہے، آپ کا دھیان بھٹک جاتا ہے، تو ویسی جگہ پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. تو وہ جگہ کی وجہ سے نہیں، وہ جگہ پر جو پردے یا ایسی جو چیزیں نماز سے خلل ڈالنے والی ہیں تو اس وجہ سے وہ منع ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ پر بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک 5ویں جگہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ ہے، یہ تھوڑا نئی ہے آپ کے لیے. نئی کیا ہے؟ ایسی زمین جو ہڑپ لی گئی ہو، ناجائز قبضہ کرتے نہیں، زمین آپ پہ گھراں بنا لیتے ہیں، تو اس پہ بھی نماز نہیں ہوتی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، تو المجموع ان کی ایک بہترین کتاب ہے. تو اس کے اندر انہوں نے جو ہے اس بات کو نقل کیا ہے، بلکہ اجماع نقل کیا ہے کہ غضب شدہ زمین پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. ایک عربی زبان کے ایک دوسرے بہترین مفسر قرآن ہے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے بھی اس مسئلے پر جو ہے کافی اچھی گفتگو کی ہے. تو پھر خلاصتاً لکھا ہے کہ وہ زمین جو غصب کی گئی ہو، ہڑپ لی گئی ہو، ناجائز قبضہ اس پہ کیا گیا ہو، تو ویسی زمین پر بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ زمین خود وہ آپ کی نہیں، وہ ظلماً کھینچی گئی ہے، غصب کی ہوئی ہے، ہڑپ کی گئی ہے. تو ایسی زمین پر بھی جو ہے نماز نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، خطرناک مسئلہ ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے. زمین کا مسئلہ جو ہے صرف آپ کی دنیا کی حد تک نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ کی پوری عبادتیں، آپ کی عبادتوں کا دار و مدار بھی کبھی اس پر، وہ زمین پر ہو جاتا ہے. تو زمین ناحق ایک بالغ زمین بھی کسی کی ہڑپ کرنا گناہ ہے. ہاں یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں ہڑپ کر لیتے ہیں لیکن وہ گھر میں نمازاں نہیں پڑھتے، بلکہ نہیں سوچنا ہے. تو اگر آدمی جو ہے ہڑپ کر لیا تو وہ خود ایک گناہ ہے. پھر اس کے بعد آدمی ایکسٹرا گناہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آدمی جو ہے کسی ایسی زمین پر نماز پڑھتا ہے جو کہ ہڑپ کی ہوئی ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے نماز نہیں ہوتی ہے. تو اس بات کو بھی جو ہے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے. کتنی جگہیں ہو گئی؟ کتنے؟ 4 ہے 5 ہے؟ چلیں بولیں. پہلی، ہاں دوسری،
بیت الخلاء وغیرہ بھی اسی میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بولیں، ہاں اونٹ کا ریوڑ۔ چوتھی، پانچویں، ہاں ہم لکھیں گے ہڑپ کی ہوئی زمین۔ یہ جگہ کے حساب سے ہے، جگہ کے حساب سے یہ جگہیں ہیں جہاں پر نماز پڑھنا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے وہ جگہیں جہاں نماز پڑھنا منع ہے، قبرستان ہے، ایک پہلی جگہ قبرستان ہے، دوسری جگہ حمام، بیت الخلاء ناپاک شیطانوں کا بسیرا ہونے کی وجہ سے، اونٹ کا ریوڑ منع ہے حدیث کے حساب سے بھی، اور اس کی فطرت جو ہے اس کو سامنے رکھ کر بھی۔ چوتھا تصویر والی جگہ ہے، ایک تو تصویر خود منع ہے اسلام کے اندر، کیا ہے، خود تصویر خود منع ہے کسی بھی جاندار کے، جاندار مطلب انسان جانور کوئی بھی جس کے اندر جان ہو، جاندار والی، اور ویسی جگہ پر آدمی نماز پڑھتا ہے ویسے پردوں کے سامنے، ویسے کپڑے وغیرہ کچھ بھی ہوں تو اس کے اندر۔ چوتھی اور پانچویں ہے ہڑپ کی ہوئی زمین، تو اس پر بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ چلیں سوالات ہیں تو پوچھیں، کوئی سوال ہے اس میں تو آگے بڑھیں گے پھر۔ تو وہی اس سے پہلے شاید ہم سمجھائے ہیں اس میں، ہاں تو احاطہ کس میں آتا ہے؟ اب جیسے اب یہ مسجد ہے سمجھو، اگر وہاں خبر رہے تو احاطہ مسجد کے احاطے میں ہے کیا؟ احاطہ کچھ بھی ہو، نیچے وضو خانہ ہے نہیں، اس کے اوپر، اس کے اوپر اتنی ہے تو مطلب مسجد کا تو پورا ایریا ہے نا وہ۔ ہاں دیکھیے ایک ہے کہ نیچے قبر ہو، ٹھیک ہے، اوپر مسجد بنائی گئی ہو، تو یہ تو منع ہے سختی سے۔ اگر ایسی بات ہے کہ مسجد ہے، ادھر مسجد بنائے ہیں اور یہ جو سراؤنڈنگ ہے یہ ایریا الگ ہے، اور دونوں کے درمیان یعنی کہ احاطہ الگ الگ ہے، درمیان میں دیوار بنائے ہیں یا اس کا میدان الگ ہے، اس کا بارڈر الگ الگ ہے، یعنی ایک سمجھیں کہ ایک بڑا میدان ہے، بڑے میدان کے اندر مسجد الگ بنائی گئی ہے، اور پھر قبریں جو ہے الگ رکھی گئی ہیں، الگ دفنا رہے ہیں، اور دونوں کا احاطہ، دونوں کے بارڈرز، اور درمیان میں جیسے دیوار کا ہونا ضروری ہے، حائل ہو، تو پھر آدمی کو وہ شک جیسے خبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے تو وہ بھی نہیں آتا اگر دیواریں بارڈر وغیرہ ہو، تو اگر ایسا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ باقی یہ صورت تو ایک دم سختی سے منع ہے، یعنی خبر پر مسجد بنائے گئے ہیں، اگرچہ کہ مسجد کے کونے میں، وہی ایک کونے میں ہے یا اس کونے میں ہے، اگر مسجد کی احاطہ میں سے کچھ بھی حصہ اس میں آتا ہے تو پھر وہی اسی میں آتا ہے۔ پہلے خبر تو وہ مسجد پہلے خبر بنا لیے تھے، بعد میں مسجد تعمیر کرے ہیں، بولے اگر معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ نیچے قبرستان ہے بولے تو پھر مسجد کو شہید کر کے پھر نئی مسجد تعمیر کرنا ہے۔ 9ویں جی کیا تو کون سے بول رہے ہیں؟ یہاں پر بول رہے ہیں، لیکن بیس کس پر ہے؟ ہاں برابر، جی تو وہی مسجد کا آپ کو وضو خانے کے پاس فون آتا ہے تو کیا بولتے ہیں آپ؟ مسجد میں ہوں بولتے ہیں، نہیں باہر ہوں بولتے ہیں، تو احاطہ ہے، ختم ہو، تو مسجد کا احاطہ ہے، تو چاہے آپ کچھ بھی ہو مسجد کا احاطہ ہے، یہاں تک کہ پارکنگ ہے تو بچنا بہتر ہے اس میں۔ کیوں ایک آدھا جگہ فل ہے تو لوگ باہر نماز پڑھتے ہیں، تو آج آپ پارکنگ بول رہے ہیں یا وضو خانہ سمجھ رہے ہیں، کل اگر ضرورت پڑی نیچے کا پورا حصہ مسجد کر کے اوپر وضو خانہ بنائے یا سائڈ میں وضو خانہ بنائے، ممکن ہے ایسا؟
اندر کے خود حصے میں کبھی نماز لوگ فل آ گئے تو وضو خانے کے پاس نماز پڑھ سکتے کہ نہیں؟ کوئی اجنبی آیا اور پڑھ لیا تو وہی زمین پہ بیس نہیں ہونا، اس پہ بیس نہیں ہونا. اگر کبھی بنا لیے ہیں تو وہی مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کبھی بنا لیے ہیں تو ویسی مسجد کو شہید کر کے جو ہے وہ خبروں کو منتقل کرنا مطلب یہ ہے کہ جیسے سپوز یہ اتنے حصے میں کسی کی خبر تھی، مسجد بنا لیے ہیں تو اتنے حصے کی جو بھی زمین ہے، اگر اس میں ہڈیاں کچھ ہیں باقی ٹھیک نہیں، بولتے اتنے حصے کی جو زمین آتی ہے ایک میت کو جتنا دفناتے ہیں اتنے حصے کی زمین جو ہے مٹی وغیرہ اس میں ہڈیاں کچھ بھی ہوں قبرستان میں منتقل کرنا ہے. اس کو بھی قبرستان منتقل کرنے کا مطلب ہے کہ وہاں مطلب کسی سیف جگہ پر جو ہے دفنانا ہے، لے جا کے چھٹنا نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ پھر تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے باقی. ہاں تو یعنی غلاظت آپ کو پورا یقین ہے کہ اگر دیکھیے جگہ کے غلاظت کا مطلب ہے کہ آپ جو جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ غلیظ نہیں ہونا ہے. باقی اندرونی حصہ بولے تو زمین کے اندرونی حصے میں کتنی غلطیں ہیں، ہم زمین کے اوپر ہیں. انسان کو جو مکلف ہے اس کے علم اس کو جو دیکھ رہا ہے وہاں گندگی نظر نہ آئے، ورنہ زمین کے نیچے کے جتنے حصے ہیں اکثر گندگی ہوتی ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے. انسان ظاہری طور پر جتنا مکلف ہے، جتنا اسے دکھ رہا ہے اس کے علم میں ہے وہاں گندگی نہ ہو. باقی اس سے ہٹ کے جو انسان اس کی قدرت کے باہر ہے تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. تو وہی مسئلہ نا لوگاں کیا ہے پہلے تو یہ جو ہاں اس سے پہلے درس ہی دیا نا اس کے اوپر. دیکھیے اب آپ بول رہے ہیں کہ ایسا بولے تو کتنے کی مسجدیں جاتی ہیں، بولے تو کیا کرتے ہیں. پہلے لوگوں کو کیا ہے، اصل میں مسئلہ کیا ہے، علم نادانی یہ فرق ہے. پہلے لوگوں کے پاس جو ہے علم نہیں تھا، قرآن و حدیث کی صحیح معلومات نہیں تھی، بولنے والے نہیں تھے، جہالت تھی، تو نادانی میں کیا ہے بولے تو کر دیے. اب کر ڈالیں تو اتنے ہمیں کیا کرنا بولے تو جب معلوم ہے اگر کوئی غلطی سے کرے ہیں تو اگر ان کی نادانی تھی وہ نہیں اللہ ان کو نہیں پکڑے گا، لیکن اگر جو معلوم ہے کہ بھی کریں گے تو پکڑ ہے. اب وہ کتنی بھی مسجد آئے ہیں تو یہ مسئلہ ہے. جی بوڈی کیا نہیں ہے ادنا مرے تھی. باقی دیکھیے ایک اشکال غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو مسجد نبوی کے بارے میں. تو اس سے پہلے تو ہمارا ایک درس ہے پورا مسجد نبوی کے بارے میں، پھر بھی بات آنے پر آپ کے اشکال دور رہے کہ مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد نبوی بنا یا خبر پہلے تھی؟ مسجد نبوی بنایا. اچھا مسجد نبوی کا احاطہ باؤنڈری الگ تھی، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دفنایا گیا یا آپ کے حجرے میں دفنایا گیا؟ یعنی جس جگہ انتقال ہوئے اسی جگہ دفنایا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ دفن ہوئے، جس جگہ آپ کو دفنایا گیا ہے تو وہیں دفنانا ضروری تھا کیا؟ ضروری تھا، اس لیے کہ پیغمبروں کا مسئلہ وہی ہوتا ہے، پیغمبر جہاں انتقال ہوتے ہیں وہیں ان کو دفنانا ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت دفنایا گیا تو کیا اس وقت مسجد نبوی تھی؟ اس میں نہیں تھی. تو مطلب یہ کہ وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیوں کیا گیا؟ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، شریعت تھی، تو اس وجہ سے اللہ کے وسلم آج بھی جو ہے اس کا احاطہ الگ ہے، اس کا احاطہ الگ ہے، اس کا احاطہ الگ ہے، اس کے درمیان میں دیواریں ہیں، دراڑ ہے، الگ الگ ہے. تو وہ بھی کیوں ہے؟ وہ خاص ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نبی کے لیے، چونکہ وہ حکم ہے اس واسطے. ہمارے بڑوں کے لیے وہ حکم ہے، بڑے مرے تمہیں دفنانا بول کے. تو یہ ہمیں سیٹنگ کرے سو ہے، یہ کیا ہے؟ ہمیں بنے سو ہے.
خاندان کے لوگوں کو خاندان کی مسجد کے پاس طرف نہ کے وہاں وہ خاندان کا مسئلہ تھا کیا؟ خاندان کا مسئلہ نہیں تھا، ہرگز خاندان کا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو نبی شریعت کا مسئلہ تھا۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، اس پر تو جیسے بولا بہت تفصیلی درس ہوا ہے اس سے پہلے ہمارا، تو بہتر کیا ہے بولے تو یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، نادانی میں کیا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں، وہاں بھی خبر ہے وہاں بھی، اب جتنے جو خبر پرستہ ہیں سب وہاں کا دیکھے اپنا دھندا چلا رہے ہیں، تو ایک دم نادانی ہے، حماقت ہے۔ جب ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جو ہے یہ مسئلہ آیا توسیع کا، مسجد نبوی کے توسیع کا مسئلہ، تو تب بھی جو ہے اس وقت کے علماء نے اس خدشے کو ظاہر کر کے کہ ہو سکتا ہے آئندہ اس کو کوئی بہانہ بنائے، تو یہ مسئلہ آیا، لیکن بات یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی خبر ہے، کسی عام انسان کی نہیں ہے۔ عام انسان کی ہوتی تو وہی مسئلہ کہ اٹھاؤ اور دوسری جگہ شفٹ کر دو، عام انسان کی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہے اور شریعت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت وہاں دفنایا گیا وہ نہ مسجد تھی نہ مسجد کا حصہ تھا، وہ تو حجرِ عائشہ تھا، کمرہ تھا، تو کمرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دفنایا گیا، مسجد میں ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دفنایا گیا وہ مسجد تھی نہیں، مسجد کا حصہ بھی نہیں ہے، جیسے کمرہ جیسے مسجد ہے، یہ جو بازو کا حصہ ہے تو حجرِ عائشہ تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیویوں کو الگ الگ گھر وغیرہ دیے تھے، تو وہی سے اس میں ایک حضرت عائشہ کا تھا، حضرت عائشہ کے حجرے میں اللہ کے نبی تھے، وہیں انتقال ہوا، وہیں دفنائے گئے۔ تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، یہ سوچنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بھی تو ہے، تو بہرحال بالکل بے بنیاد بات ہے، اس سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلے، تو یہ 5 جگہیں ہیں جہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں جو بات ہے تصویر والی جگہ، تصویر والی جگہ بھی ہے، کپڑا بھی ہے، تو کپڑے پہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے آئندہ اتوار کو کہ نماز کے لیے ایک مرد ایک عورت کا کپڑا ستر کتنا ہے، کتنا چھپنا ضروری ہے، کتنا دکھ سکتا ہے، کپڑوں کی کیا شرائط ہے، کس طریقے کے کپڑے ہونا، کتنا ڈھکنا ہے، یہ پورے مسائل کپڑوں کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو اس پر گفتگو ہوگی۔ کوئی سوال ہے اس پر؟ نہیں؟ ارے ذرا کیا کچرا ہاں تو اب صاف کر دیے ہیں، ہاں تو صاف کر دینے کے بعد کچرا کیا خبر بھی رہے تو پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ خبر تھی پہلے صاف کر کے دوسری جگہ ڈال دیے تو وہاں پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک وقت میں خبر تھی، آپ اس کو صاف کر دیا، نکال کے دوسری جگہ ڈال دیا، تو وہ جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو ویسے ہی کچرا وغیرہ ہے، پہلے کچرا ڈالتے تھے، بعد میں جگہ خرید کے مسجد بنائے، تو مسجد تو ایسے ہی نہیں بنا دیتے بلکہ صاف وغیرہ کرتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اگر وہ جگہ پاک ہے پڑھ سکتے ہیں۔ باقی رہا مطلب ان کے اکثر گھروں کے اندر مورتیاں، نشانات وہ یہ سب ہوتے ہیں تو نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اکثر آج جو بھی ہیں تقریباً گھروں کے اندر جو نشانات ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مورتیوں کی پوجا کے نشانات ہوتے ہیں یا ان کے مذہب کے عقیدے سے جڑ کے ہیں، تو اس جگہ پر نہ پڑھیں۔ تو وہ جس وقت ان کو دفنایا گیا اس وقت کیا تھا، اس وقت وہ حجرہ ہی تھا، اور اس وقت بھی جو ہے یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اگر اندازہ ہوتا کہ آئندہ چل کے مسجد توسیع مطلب بڑھنے والے، تو وہ وہاں دفناتے ہی نہیں، تو ان کے حساب سے انہوں کام کیے کہ وہ مسجد نہیں تھی دفنا دیے، تو بعد میں جگہ پھیلی، لیکن اب بھی کیا ہے ہم وہی بول رہے ہیں، بارڈر الگ الگ، اس کی دیواریں، اس کے احاطے سب الگ الگ ہیں، تو مسئلہ نہیں آتا۔ چلیں ٹھیک ہے، یہاں تک ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آئندہ جو ہے وہ اسی کے اور آگے جو کپڑوں کے سلسلے میں مسائل ہے اس پر گفتگو ہوگی۔